بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: کیا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا اس کے لیے نور، چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، نہیں نکلنے والا ان سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 کی تفسیر۔ اس آیت میں موت سے مراد کفر و جہالت ہے، اور زندگی سے مراد ہدایت اور علم ہے، اور نور سے مراد قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کفر و جہالت کی موت مر چکا ہو، اسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہدایت اور علم کی زندگی مرحمت فرمائے، اور دنیا کے اس ظلمت کدہ میں اس کے پاس قرآن کی روشن شمع ہو جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہو۔ کیا اس خوش نصیب کے ساتھ وہ بد نصیب برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے جو گمراہی کی تہ در تہ ظلمتوں میں حیران و سرگردان ہو اور ان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل رہا ہو؟ سورہ انعام آیت نمبر 123۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم، تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں اس میں، اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 123 کی تفسیر۔ مجرمیہا مفعول اول ہے جعلنا کا، اور اکابر مفعول ثانی۔ مکہ کے رئیس اور سردار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نت نئی شرارت اٹھاتے، کبھی کوئی الزام کبھی کوئی بہتان۔ مقصد یہ ہوتا کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ شہر کے چودھری اور رئیس اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرنے کے لیے پیغمبروں کے خلاف الزامات لگاتے چلے آئے ہیں، اور لوگوں کو انبیاء سے دور رکھنے کے لیے سارے جتن کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنی نادانی کے باعث اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 124۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ ان قریب پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب سخت بوجہ ان مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ کہنے لگا، اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے زیادہ نبوت کا مستحق تھا۔ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں اور مالدار بھی آپ سے زیادہ ہوں۔ اور ابو جہل وغیرہ متکبر کہتے کہ ہم سنی سنائی بات پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو تب مانیں گے کہ جس طرح ان پر وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح وحی ہم پر بھی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرماتا ہے کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کون سا دل اس نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے اور کس میں اس بارے گراں کے اٹھانے کی ہمت ہے۔ مال و دولت اور جاہ و منزلت اور کبر سنی نبی بننے کا کوئی معیار نہیں۔
سورہ انعام آیت نمبر 124 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن مغروروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے توبہ نہ کی، ان کی ساری عظمت خاک میں مل گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور قیامت کے دن جو عذاب انہیں دیا جائے گا اس کا تو ابھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور جس خوش نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے اللہ کہ ہدایت دے اسے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے تو اس کے سینے کو قبول حق کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، وہ اپنے دل میں حق کی طرف رغبت اور آمادگی محسوس کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ شرح صدر کی کیا کیفیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لفظ حرجن کی تحقیق کے لیے بنی کنانہ کے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا، ہے جوان، حرجتن کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا، حرجتن ہمارے ہاں اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی۔ حرجن کا معنی ہے بہت تنگ۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی پہم سرکشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف سے پھر جاتی ہے تو قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ حق کو تسلیم کرنے کا تصور کرتے ہی اس کی حالت ایسی ناگفتہ ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کو آسمان کی طرف چڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ جس طرح اس کا سانس پھول جاتا ہے اور سان خطا ہو جاتے ہیں اور ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس بد نصیب کا حال ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجسن پلیدی اور ناپاکی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے بطور سزا ان پر ناپاکی مسلط کر دی جاتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 126۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا بالکل سیدھا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 127۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہی ان کا دوست ہے بسبب ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 128۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے،
اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں، مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 128 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب مجرموں کو اپنے جرائم کے انکار کی مجال نہ رہے گی تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جن و انس ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ساری عمر غفلت و نافرمانی میں برباد کر کے اب تیری جناب میں حاضر ہوئے ہیں۔ جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ یہ انہیں بہکاتے گئے اور انسان بہکتے گئے، وہ دام بچھاتے گئے یہ اس میں پھنستے گئے، اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا، شراب، قتل و غارت وغیرہ سب گھناؤنے گناہ ان کی نگاہ میں بہت دلکش بن گئے، اور انہوں نے متاع عقل و خرد کو تاکہ نسیاں پر رکھ دیا۔ ہر پند و موجزت سے کان بہرے کر دیے اور خوب داد عیش دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 128 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مہلت کے قیمتی لمحے میری نافرمانی میں ضائع کر دیے، اب دوزخ تمہارے لیے تیار ہے، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 128 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ استثناء اہل ایمان کے لیے ہے اور ما بمانی من ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 129۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور یوں ہی ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 129 کی تفسیر۔ بعض نے نولی کا یہ معنی کیا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے ایک درجے میں اکٹھا کر دیں گے، لیکن علامہ قرطبی نے نولی کا معنی نسلط کیا ہے۔ یہاں دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ظالم تائب نہ ہوئے اور ظلم و تعدی سے باز نہ آئے تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ یہاں پر 8ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔